الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کما قال اللہ تعالی وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم فآمن له لوط۔ معزز سامعین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات سے پہلے ہماری کوشش یہ ہے کہ تمہید کے طور پر کچھ پیغمبروں کے واقعات آپ کی خدمت میں رکھے جائیں، تاکہ سننے والوں کی نوجوان نسل کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو سلسلہ ہے پیغمبروں کا یہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن اب یہ سلسلہ خاتم النبیین ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ہو چکا ہے، اور ابتدائے آغاز دنیا سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا 1,40,000 پیغمبر آئے۔ ان میں سے ہم نے 5 کو چنا ہے، جن میں سے پہلے کے بارے میں کہ وہ دنیا کے پہلے انسان تھے اور ان سے نسل انسانی بڑھی، اللہ نے ان سے انہی کا جوڑا بنایا، یہ حضرت آدم تھے۔ ان کے زمین پر تشریف لانے کے بعد میں جو اللہ کا ایک فریضہ انجام دینے کے لیے، ایک ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آئے، کسی سزا کے لیے نہیں۔ تو زمین پر آئے، نسل پھیلی اس کی، اور شیطان نے اپنے وسوسوں، سازشوں اور اپنے مکر فریب سے ایک خاص دور میں انسانوں کو اللہ کی ذات میں شرک پہ مجبور کیا۔ اس ضمن میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کا مختصراً قرآن کی روشنی میں ذکر کیا۔ مختصر اس لیے کیا کہ اب یہ واقعات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوگا، یہ سورہ مسلسل ہمارے مطالعے میں آئیں گے، بار بار ان کا ذکر ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم تیسرے پیغمبر پر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے تھا کہ وہ دنیا کے پہلے انسان ہیں، اور نہ آج آدھی دنیا اس سے بڑھ کر یہ سمجھتی ہے کہ اچانک بگ بینگ ہوا اور ایک جرثومے میں لیونگ سیل، زندہ جرثومہ پیدا، وہاں سے انسان، مختلف جانور، ڈائنوسار بنے، پھر ایک چمپینزی بنا، اس کی دم جب جھڑ گئی تو انسان بنا۔ یہ ڈارون کی تھیوری آج کل دنیا میں گردش کر رہی ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو بتایا ہے کہ نہیں، اللہ نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ پھر دوسرے شرک ہے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کہ آج کی سائنس ہمیں بتا چکی ہے کہ یہ دنیا ایک وقت تھا جب پانی کے نیچے آ گئی تھی، ڈوب چکی تھی۔ بڑے بڑے پہاڑوں پر وہ نشانات و اثرات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، ایک بڑا عظیم الشان سیلاب آیا ہوا تھا۔ اب تیسرے پیغمبر، اب یہ درمیان کے 1,20,000-25,000 کہاں، 40,000 کہاں پیغمبر آئے؟ قرآن اس بارے میں خاموش ہے۔ قرآن جس عظیم پیغمبر کا ذکر کرتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں گزشتہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ عراق کے علاقے میں آئے تھے، اور شہر تھا اور بڑا ڈیولپ ہو چکا تھا، بادشاہت وہاں پر قائم تھی، اور وہاں سے ہمارے اس لیے کہ آج کی سائنس نے اور لوگوں نے اس شہر کو، زمین کو کھود کر برآمد کر لیا ہے، جو آج سے کئی ہزار سال پہلے عراق میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہجرت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے کیا معاملہ کیا، قرآن خاموش ہے، اس لیے ہم نہیں جانتے، لیکن یقین ہے کہ نبی جب کتاب کے ساتھ آئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتاب دی تھی، صحف ابراہیم، نبوت سے فائز کیا تھا۔ ان کا معجزہ یہ تھا کہ قوم نے انہیں آگ میں جھونکا، اور اللہ تعالیٰ نے آگ سے بھڑکتی ہوئی، زبردست دہکتی ہوئی آگ سے انہیں بچا لیا۔ وقت کے بادشاہ کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا، وہاں پر اس کو شکست ہوئی، وہ حیران و ششدر ہو گیا۔ والد کے ساتھ بات چیت اور گفتگو ہوئی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی
کہ تمہارے خاندان کے کوئی بزرگ بڑے اگر بدعتوں میں ملوث ہیں تو کیسے حکمت، موعظت، دانشمندی، حلم، تدبر کے ساتھ ان کو اسلام کی بات، خالص توحید کی بات بتائی جائے گی۔ اب آخری وقت آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وطن چھوڑنا پڑا، تو پتہ چلا کہ دنیا میں وطن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خاص طور پہ جو حضرات مجھے سن رہے ہیں ان میں کی ایک بڑی تعداد گلف میں بیٹھی ہوئے، کہاں ہے آپ کا وطن؟ وہ تو شکر ادا کیجئے گلف میں ہیں۔ یہاں کی ملازمتیں اور نوکریاں ایسی ہیں جو سالانہ 2 سال میں ٹکٹ پرووائڈ کرتی ہیں، مہیا کرتی ہیں۔ وہی یورپ میں جا کے رہ جائیے، اپنی آمدنی ہوگی، اس میں کی بچت ہوگی، پھر وہ ایک لمبا چوڑا صرفہ ہوگا، خرچ کے اپنے وطن کو جانا پڑے گا۔ شروع میں جانے والے 2 4 سال میں تو آتے ہیں، لیکن جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، آمدنیاں کم ہو جاتی ہیں، مصروفیات اور ان کے خرچے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر وہ 10 15 سال تک اپنے وطن کو لوٹتے نہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو وہاں رہتے ہیں، اسی کو اپنا وطن بنا لیا، وہیں کی نیشنلٹی، یہی تو ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ اس لیے زمین سے دل لگانا نہیں ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو، اس لیے کہ یہ زمین ہمارے اللہ کی ہے، کسی ایک جگہ سے ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں رہیں اس کے دین پر چلتے رہیں، اس کا ایک بہترین نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ یہ ہمارے نبی کا ہم سے مطالبہ ہے۔ اسی لیے حالانکہ باوجود یہ کہ دنیا کا مقدس ترین علاقہ مکہ مکرمہ، اللہ کا گھر، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک وہیں رہے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری قیام گاہ کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں، جو مکے سے 400-450 کلومیٹر دور ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں وطن سب سے بڑا ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ لوگوں نے وطنیت کے نام پر، چاہے وہاں پر صحیح ہو رہا ہو غلط ہو رہا ہو، اس کے لیے اپنے جانے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اللہ بتا رہا ہے نبیوں کی تاریخ کے ذریعے کہ نہیں، کسی جگہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کا نام لو، نکل جاؤ، جہاں رہو بسو، جہاں تمہارے حلال کھانے پینے کا بندوبست، محنتیں تمہاری ہوں گی، الحمدللہ وہیں زندگی بسر کرو، اپنی نئی نسل کو وہیں پالو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے صاف یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے دہرائی، قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ ملک خدا تنگ نیست، پائے گدا لنگ نیست۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، جہاں نکل جاؤ ریسورسز مل جائیں گے، تکلیفیں ہوں گی۔ اللہ کے دین پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے، تکلیفیں ہوں گی، وہ برداشت کرو گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوگے، انشاءاللہ آخرت میں جنت سے سرفراز ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ، قال انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ نقل مقام، ترک مکانی، خاندان کا، باپ دادا کا، عزیز و قریب کا، رشتہ داروں کا، قبیل خاندان، سب کچھ کو میں چھوڑ کر یہاں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف۔ اور اس وقت ایمان لاتے ہیں ایک 10 سالہ بھتیجے، آمن لہ لوط، حضرت لوط علیہ السلام۔ اب یہ 2.5 آدمیوں کا قافلہ عراق چھوڑتا ہے، فلسطین کی جانب رخ کرتا ہے۔ 2.5 آدمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور 10 سالہ بھتیجے حضرت لوط آ گئے۔ سفر آسان نہیں ہے، راستے کی دشواریاں ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر سجا کے رکھا ہے، یہاں سے نکلے ادھر چلے گئے اور سیٹل ہو گئے، ویل فرنش اکوموڈیشن، ویل فرنش فیسلٹیز، کھانے پینے کی سہولتیں نہیں۔ اجنبی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں انسان بستے ہیں، اور اجنبیوں کو لوگ آسانی کے ساتھ ویلکم نہیں کرتے۔ مقامی لوگ تعصبات ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ریزرویشنز ہوتے ہیں۔
اپنے اخلاق اور کردار سے وہاں پر مقام اور جگہ بنانی پڑتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، بڑا لمبا عرصہ اللہ کے دین کی خدمت ہے، فلسطین کے لوگوں کو دین اسلام پہنچا رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے جا رہے ہیں۔ ربی حبلی من الصالحین۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک طویل مدت کے بعد پہلے تو موقع دیا، اب ایک اندازہ لگائیے 40 یا 50 کے لگ بھگ عمر کے حصے میں آپ کو عراق چھوڑنا پڑا۔ نبوت کی عمر 40، چند سال تبلیغ کی، آخری جب قوم جان کی دشمن ہو گئی تو چھوڑنا پڑا۔ اب وہاں سے نکلے ہیں 25-30 سال، 80 کے قریب ہو گئے، دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے۔ آج ہم 4 وقت کی نماز پڑھ کر 1-2-4 مرتبہ دعا کر کر بالکل تھکار کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ وہاں نبیوں نے سالہ سال دعائیں، ڈیکیڈز، 20-20 30-30 سال۔ اور یہ کون سے نبی ہیں؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ لیکن ایک دن پہلے دن سے اللہ نے نہیں بنا دیا۔ یہ تمام چیزیں آپ کو گریجول آپ کے سامنے، بتدریج آپ کے سامنے انشاءاللہ آتی جائیں۔ دعاؤں پہ دعائیں چلی جا رہی ہیں، لیکن اپنے کام سے بے خبر نہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچا، نبیوں کو تو یہ بھی سوچنا نہیں، آپ کو مجھے یہ سوچنا ہے کہ آج حالات یہ ہیں، ایک جگہ جاب ختم ہوا تو دوسرا کیا کروں گا، کس طریقے سے اپنے اہل وعیال کا پیٹ پالوں گا۔ یہ تمام ہمارے لیے نبی نے جو کھلایا اوپر والا کھا لو، بھوکا رکھا رہنا پڑے گا۔ اور سیرت نبی میں یہ چیز آپ کو دکھ کر آئے گی۔ یہ واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ لوگوں نے آ کر بتایا کہ پیٹ پر پتھر بنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاں بھائی یہاں تو 2 پتھر بندے ہیں، کھانے کا دانہ، پانی کا خطرہ نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں دلا، نہیں کھلایا، ختم ہو گئی بات۔ اب جب تک نبی خود ایک ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے، ایک مثال کو قائم نہیں کریں گے، امتی کیسے عمل کریں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ لیڈر کو تو مثالی بن کر بتانا پڑتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر نبی نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ تبلیغ پہ تبلیغ کیے جا رہے ہیں، وقت پہ وقت گزر رہا ہے، بڑھاپا طاری ہو گیا۔ اب یہ جو دوسری اہلیہ تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اب جو بھی تھی، بعض روایاتوں میں ہے کہ بادشاہ وقت نے متاثر ہو کر اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا، یا پھر یہ حضرت سارہ کے پاس کنیز تھی۔ ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام شاہی پنڈت کے بیٹے تھے، تو ان کا نکاح بھی ایک بڑے اعلیٰ خاندان میں ہوا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے ذہن و دل کو کھول دیا، وہ اپنے شوہر پر ایمان لائی، جبکہ نوح علیہ السلام کی بیوی کئی 100 سال ساتھ رہنے کے باوجود، ازدواجی زندگی گزارنے کے باوجود شوہر پر ایمان نہیں لائی۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب وہ جو بھی معاملہ ہو، اسلام میں ان چیزوں کی شخصیات کی اہمیت نہیں، وہ کیا ہے۔ اب یہ یہودی روایات ہیں کہ وہ حضرت سارہ کی کنیز تھی، نو ایشوز، کل کنیز تھی، نبی کی بیوی بنی، اپنی امت کے لیے ام المومنین بن گئی، ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی بات ہی ختم ہو گئی وہاں پر۔ کیسے کیسے لوگ حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے، کیسی کیسی خواتین ام المومنین بن گئی۔ حضرت صفیہ کون تھی؟ یہودی سردار کی بیٹی تھی۔ حضرت جویریہ کون تھی؟ اس قبیلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا، فتح کر لیا، لونڈی کی حیثیت سے تقسیم کر دیا۔ اب انہوں نے تھوڑی عقل مندی سے کام لیا کہ جس کے لونڈی بنا کر جس کو صحابی کو دیا گیا تھا، ان سے گفتگو کر لی، بات چیت کر لی، میں اتنا معاوضہ دے کر آزادی کی قیمت تو میں ادا کر دوں گی، چلیے الحمدللہ نبی کے حرم میں آ گئی، الحمدللہ۔ اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر کنیز تھی، کوئی مسئلہ نہیں،
اسلام مقام و مرتبے کی بنیاد پر نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, گھریلو زندگی گزار رہے ہیں, دعا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دوسری بیوی سے, حضرت ہاجرہ سے, پہلی اولاد عطا فرمائی اور ایک خاص ورڈ کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطلاع دی. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, حلم والا بیٹا, اپنے آپ کو تھام کے رکھنے والا, جلد بازی نہیں کرنے والا, ہر چیز پر غور و فکر تدبر کر کے ایک لائے عمل مرتب کر کے اس پر عمل کرنے والا. ان کی نسل سے جو آئے ہیں وہ ہمارے نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج امت مسلمہ صبر و تحمل کھو چکی ہے, الا ماشاء اللہ. آج کی نوجوان نسل میں دیکھ لیجئے, اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھ لیجئے, ہم اپنا آپا کھو چکے ہیں. چھوٹی سی تکلیف, چھوٹی سی بات, سسٹیننگ پاور از آلریڈی گون. ایک دم بفر پڑ جاتے, ایک دم پھٹ پڑتے اپنوں پر. صبر کہاں ہے, حلم کہاں ہے؟ آخر اس لفظ کے کوئی معنی ہے نا. زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا, نسمہ یحییٰ, یا زکریا انا نبشرک بغلام نسمہ یحییٰ سیدا و حصورا و نبیا. نبی ہوں گے, یہ ہوں گے, ان کی ایک خاص کوالٹی نہیں بتائی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے دیے مختلف اوقات میں, دونوں علیحدہ بیویوں سے دیا, دونوں کی کوالٹیز بتائیں. بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام غلام حلیم, اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام غلام علیم, علم والا بیٹا. میں یہ دو نام اور اس کے آیتوں پر جو ایمفسائز کر رہا ہوں, زور دے رہا ہوں, اس کا ریزن میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کی وجوہات ہیں. ایک اہم وجہ امت مسلمہ اپنے آپ کو, اپنے آپے کو کھو چکی ہے, جبکہ اس امت کی خوبی ہے کہ یہ حلم والی ہے, اپنے آپ پر کنٹرول رکھے گی. کب؟ جب قرآن اس کے ساتھ ہوگا, جب رسول کی سیرت دن رات اس کی نظروں کے سامنے ایک ہدف اور گول کی طرح ہوگی. یہ علم تب آئے گا. البتہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا, آج وہ ساری دنیا کے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں. میرا اشارہ تو سمجھ گئے ہوں گے. آج ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے؟ آج دنیا کی معیشت, اکانومی کس کے پاس ہے؟ کون ڈومینیٹ کر رہا ہے؟ دنیا کا میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ بتائیے نا. علم والے بیٹے سے جو سلسلے چلے آ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں. اور میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ علم اور علم میں فائنل مقابلہ ہوگا. آنے والی گفتگو میں بات اور واضح ہو جائے گی. بہرحال ابھی اولاد ہوئی ہے, عمر 80 سال رکھ لیجئے, 25 80 90 جو بھی ہو سکتا ہے, بڑھاپا. بیوی جوان ہے, حضرت ہاجرہ جوان ہے. ابھی بچہ ہوا ہے, اس کی کلکاریوں کو دیکھ کر خوش ہونا ہے, اسے ہاتھا پاؤں مارتے اسے گود میں اٹھانا ہے, اس سے غاں غوں میں بات کرنی ہے. نہیں, اللہ کا حکم آیا بچے کو اس کی ماں کو لے جاؤ اور مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آؤ. کبھی نقشہ اٹھا کر دیکھیے حضرت, فلسطین کہاں پر ہے, مکہ مکرمہ کہاں پر ہے, کیسے آئے ہوں گے وہاں؟ ایروپلین تو تھے نہیں, ہوائی قالین اللہ نے بھیجی نہیں, نہ جبرائیل کو بھیجا کہ بھائی جنت سے براق لے جاؤ, چند سیکنڈ میں پہنچاؤ, پھر چھوڑ دے کر واپس آ جاؤ. نہیں,
بہرحال قرآن خاموش ہے، اس لیے میں خواہ کے ازمپشن سے کام لینا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اب دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ جب تک تم حرکت نہیں کرو گے برکت نہیں ملے گی، کام کرنا پڑے، محنت کرنی پڑے گی، خون پسینہ بہانا پڑے گا۔ اب وہ دور چلے گئے پرانے کہ سارے کام اشاروں میں ہو جاتے تھے، سارے کام معجزوں سے ہو جاتے تھے، نہیں۔ اور خاص طور پر آخری الزمان، آخری نبی کے تشریف لانے کے لیے دنیا میں پورا جسمانی طور پر، دماغی طور پر، دونوں صلاحیتوں سے کام لینا پڑے گا۔ جسمانی محنت کرنی پڑے گی، دماغ کو استعمال کرنا پڑے گا، اسپریچولیٹی جو ہوگی آپ کیا، روحانیت ہماری جب تک نہیں ہوگی مسئلہ ہو جائے، اللہ سے تعلق نہیں جڑے گا، کچھ نہیں ملے گا دنیا میں۔ بیٹی اور بیوی کو لیا، کعبۃ اللہ پہنچ گئے، چٹیل میدان ہے، گردش زمانہ نے کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا ہے، اور دور دور کے علاقوں تک نہ درخت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی آدمی آدمزاد رہتا ہے۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ پروردگار میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو بسایا ہے تیرے محترم گھر کے پاس، ان کو کیا دے؟ پڑوسی دے، مال و متاع دے، کھانے پینے کے اسباب وسائل فراہم فرما، نہریں بہا دے، یہاں سے تالاب یہاں پر بنوا دے، کھیتیاں اگا دے، نہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ان کو نماز کا پابند بنا، اور وجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم، اور دنیا والوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر۔ ہزاروں سال پہلے بے آب و گیاہ وادی، جہاں گھاس کی پتی نہیں اگتی تھی، نوجوان بیوی نو مولود بچے کو چھوڑا، کھانے کے لیے کھجور کا ایک تھیلا، ستوؤں کا، پانی کی ایک مشک چھوڑی اور پلٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، حیران ہے، پرسکون ہے، ہمیں کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہو؟ ابو اسماعیل، ہمیں کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کو پکارا ہوگا نا، کچھ کنیت ہوگی اس زمانے کی، شوہر کا نام لے تو نہیں بلایا ہوگا، ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو تو نہیں کہا ہوگا، احترام ہے نا، شوہر بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ کوئی جواب نہیں، پھر ایک بار پوچھا، کوئی جواب نہیں، تیسری بار کوئی جواب نہیں۔ صابرہ خاتون تھیں، صرف اتنا کہا، کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو بس سر کو ہلا دیا، پلٹ کے کیوں نہیں دیکھا؟ بشریت ہے، بشری تقاضے ہیں۔ اس بیوی کو جو نوجوان ہے اسے دیکھوں گا، اس معصوم بچے کو دیکھوں گا، کہیں دل پگھل نہ جائے، اور اللہ کے راستے میں یہ کمزوریاں بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ اپنی محبت میں رتی برابر کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ کس نے دیا ہے؟ یہ بیوی کس نے دی ہے؟ اولاد کس نے دی ہے؟ آپ کے ابا اماں نے دی ہے، آپ کے پردادا سگردادا نے دی ہے۔ کون دی؟ کس نے دیتا ہے؟ یہ دینے والا کون ہے؟ جوڑے کون بناتا ہے؟ پھر ان سے اولاد کون دیتا ہے؟ یہ جس دن عقیدہ ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا، ہم پکے توحید پرست بن جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے، چھوڑ کر آ گئے۔ کبھی گھر میں اندازہ اتفاق ہوا آپ کو، جب اپنی اپنی فیملیوں کو پہلی مرتبہ لے کر آئے نئے نئے گھر میں، فلیٹ میں چھوڑے اور ڈیوٹی پہ چلے گئے؟ خاتون اکیلی ہیں، اب جو 2-3 بچوں کے ساتھ آئے ان کا مسئلہ الگ ہے، خاتون کا دل پکانے میں بچوں میں تو بہل جائے گا۔ اب خاتون تنہا ہے، شادی ہو کے ایک دم فوری ویزا نکل گیا، شوہر کے ساتھ آ گئے، اب اکیلے فلیٹ میں رہنا از ناٹ اے جوک۔
اگر گھر میں کوئی چھوٹی سی چھپکلی بھی گھس کے آ گئی، کاکروچ بھی ہے، تو فون ایسا آئے گا آپ کو سیدھا فائر بریگیڈ لے کر پہنچنا پڑے گا کہ بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہے۔ اور یہ خاتون کہاں پر ہیں؟ بے آب و گیاہ وادی میں، 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، درمیان میں چٹیل میدان، کعبۃ اللہ کا نام و نشان دور دور تک نہیں ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پانی کا کنواں ہے کہ کچھ بندوبست ہو سکے۔ صبر، تحمل، علم والے بیٹے کی ماں بننے والی ہیں، بن چکی ہے علم والا بیٹا۔ دو 4 دن گزرے، کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے بچہ تو کھجور نہیں کھائے گا، بچہ پانی نہیں پیے، بچہ تو ماں کا دودھ پیے گا۔ اب ماں کو غذا نہیں ملے گی تو دودھ کیسے بنے گا؟ اب جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں بچے کو، معصوم کو لٹا کر دوڑ کر کبھی ایک پہاڑی پر چڑھی، صفا پر، واپس آئی، بچے کو دیکھ لیا، دوڑ کر دوسری پہاڑی پر گئی۔ کہیں دور سے کوئی قافلہ تو آتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی حکمت انسانوں کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ بس خالی صبر کیجئے، دیکھتے رہیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے دروازے کھولتا ہے۔ لیکن انسان میں صبر کہاں ہے؟ انسان تو بے صبری کا پتلا ہے۔ دیکھ رہی ہیں ادھر سے ادھر کوئی آ رہا ہے۔ حالانکہ جب ابراہیم علیہ السلام جس دن چھوڑ کر گئے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسی دن یمن سے قافلے بنو جرہم کو اپنے سفر پر روانہ کیا۔ کھانا بدوش ہے، زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پانی اور کچھ کھانے پینے کا درخت وغیرہ دیکھتے ہیں وہاں بس جاتے ہیں۔ اس راستے سے کئی بار وہ سفر کر کے جا چکے ہیں۔ اب ٹائمنگ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی، پانی کھانا ختم ہو چکا ہے، حضرت ہاجرہ دوڑ رہی ہیں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان، اس لیے کہ کھانا پینا ختم ہو چکا ہے۔ ماں کو اپنے سے زیادہ بچے کی فکر ہے، بچے کو کیا کھلاؤں گی، دودھ کیسے پلاؤں گی اسے، معصوم شیرخوار بچہ ہے۔ 7واں چکر کر کے جب واپس آئیں تو دیکھا کہ بچے کے قدموں کے نیچے سے پانی بہ رہا ہے۔ اب روایات ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں مار رہے ہیں، زمین پر پڑا پانی کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے بہا دیا۔ دوسرا یہ کہ جبرائیل آئے، انہوں نے وہاں پر بچے کے قدموں کے پاس کھڑے رہ کر پیر مارا زمین پر، زمین سے چشمہ پھوٹ نکلا۔ اب جب حضرت ہاجرہ آئیں تو دیکھا کہ یہ کیا ہے، دیکھا اس زمانے کے حساب سے پانی بہتا چلا جا رہا ہے، زمین سے اوزنگ نکل رہا ہے، بہتا جا رہا۔ انہوں نے فوری تھوڑی سی مٹی بھگوئی اور اس پانی کے اطراف میں ایک ہلکی سی چھوٹی سی منڈیر بنا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ملتی ہے، اللہ رحم فرمائے اسماعیل کی ماں پر، اگر انہوں نے یہ منڈیر نہ بنائی ہوتی تو آج یہ زمزم کا بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ اب کیا ہوا، اب کنواں بن گیا، ایک جگہ ٹھہرا دیا گیا اسے، اب پانی آ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ۔ خود بھی اب یہ پانی صرف زمزم سے پانی نہیں ہے، جنت کی نہروں میں سے ایک نہر اللہ نے زمین پر بہائی۔ اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ ایک قسم کی غذا ہے۔ پیٹ بھر کر پانی پی لیجئے، بھوک کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا، بھوک کا خیال ہی نہیں ہوگا الحمدللہ۔ اسی لیے حاجیوں کے لیے حکم کیا ہے، جب جاتے ہیں تو وہاں پر خوب سیر ہو کر پیٹ تن جانے تک زمزم پیا کرو، کھڑے رہ کر پیو۔ عام پانی کے لیے، عام پینے والی چیزوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، بیٹھ کر پیو۔ زمزم کے لیے حکم ہے کہ کھڑے رہ کر پیو اور دعا کرو، کیا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل داء۔